تو رمضان کے روزے رکھنے سے صرف بات نہیں بنے گی. اگر رب کو راضی کرنا ہو, اگر صرف حج کرنے سے بات نہیں بنے گی. یہ تمام کار خیر ہے, یہ ارکان اسلام ہے, یہ بھی ضروری ہے, مگر ان تمام ضروریات میں سے اہم ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لو. سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لو. نماز تب قبول ہوگی جب ماں راضی ہوگی, روزہ تب قبول ہوگا جب ماں راضی ہوگی, حج تب قبول ہوگا جب ماں راضی ہوگی. یہ اگر تم نے روزہ بھی رکھا, نماز بھی پڑھی, حج بھی کر دیے اور اپنے مال کی زکات بھی نکالا, تمام اسلام کے ارکان کو بجا لائے, ان تمام کرنے کے باوجود اگر تم نے اپنی ماں باپ کو ناراض کر لیا, میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمہارے حج تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے, تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے, تمہارے حج تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے, تمہارے مال کی زکات تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. تو پتہ کیا چلا, اگر رب کو راضی کرنا ہے, نماز بھی پڑھو, ماں کو بھی راضی کرو, حج بھی کرو, ماں کو بھی راضی کرو, مال کی زکات بھی نکالو, ماں کو بھی راضی کر لو. میرے کریم آقا فرماتے ہیں نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بیٹا ماں باپ کا وفادار ہوتا ہے تو وہ دنیا میں بھی آباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی آباد ہوتا ہے. ہزاروں گنہگار کیوں نہ ہو, جب کل قیامت کے دن اس کا نام اعمال تولا جائے گا, اگر ان کے نام اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی, اگر ماں باپ کو وفادار ہوگا, رب کہے گا اے میرے فرشتوں اس میرے بندے کو اٹھاؤ اور جنت کا مہمان بنا دو. سبحان اللہ. فرشتے عرض کریں گے مولا یہ تو بڑا گنہگار تیرا بندہ ہے, یہ جنتی کیسے ہو گیا؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں سنو, مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے بداعمال یہ ایک طرف, مگر یہ وفادار تھا اپنے ماں باپ کا. کہہ دو سبحان اللہ. ماں باپ سے بڑی محبت کرتا تھا, میں ان کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا بلکہ ان کے ماں باپ کی محبتوں کے سلے میں اس کو جنت عطا کر رہا ہوں. تو ماں باپ کی محبت کہاں لے جائے گی؟ جنت لے جائے گی. کہہ دو سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں جنت جانا ہے دیوانوں تو کسی کا عاشق نہ بنو, اگر دنیا میں عاشق بننا ہے تو ماں باپ کے عاشق بن جاؤ. کہہ دو سبحان اللہ. اگر کسی کا عاشق بنو گے نا عاشق, تو معشوق کے چہرہ دیکھنے میں کوئی ثواب نہیں مل سکتا. اگر کسی لڑکی پر زبان میرے اگر فدا ہو جائے تو ہزاروں بار یا لاکھوں بار کروڑوں بار اگر تم اپنی معشوقہ کا چہرہ تکتے رہو تو آپ کو ایک نیکیاں ملنے والی نہیں ہے, مگر ماں باپ کے چہرے کے حوالے سے میرے آقا کی حدیث سماعت کریں. کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں اور میرے غلاموں اور میرے چاہنے والوں اور میرے شہدائیوں, چہرہ چاہے کسی کا بھی ہو, پیر کا ہو, مرشد کا بھی ہو, بھائی کا ہو, بہنوں کا ہو, ساس کا ہو, سسر کا ہو, دنیا میں جتنے رشتے ہیں کسی چہرے کو تکنے میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ماں کا چہرہ تکنے میں ثواب ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی اولاد, اگر کوئی بیٹا, اگر کوئی بیٹی اللہ اکبر ماں کا چہرہ پیار بھری نگاہوں سے صرف ایک بار دیکھ لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اے مسلمانوں, آپ تمام حضرات کو پتا ہے اس مہنگائی دور میں اگر کوئی انسان حج کرنے جاتا ہے تو 3 لاکھ, 3.5 لاکھ یا 5 لاکھ تک خرچ ہوتا ہے. یعنی ایک حج مقبول کو جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس لیے تاکہ حج کا ثواب مل جائے, لوگ مجھے حاجی کہے, 5 لاکھ خرچ کرنے کے باوجود بھی اسے گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا حج قبول کیا ہے. ان کو خود نہیں پتا کہ 5 لاکھ میں نے کما دیا ہے, پتا نہیں میرا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. مگر اے میرے آقا کے شہدائیوں, میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو بغیر کسی خرچ کے, اگر تم چاہتے ہو بغیر کسی تکلیف کے, اگر تم چاہتے ہو بغیر کسی پریشانیوں کے, اگر تمہیں حج کا ثواب حاصل کرنا ہے تو کعبے کا چکر لگانے سے پہلے, کعبے کی صحن میں جانے سے پہلے, عرب دیش جانے سے پہلے, سب سے پہلے تمہارے گھر میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ماں کے چہرے کو دیکھ لو, اللہ تمہیں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے, ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. 5 لاکھ خرچ کرنے کے باوجود بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا کرے. اگر تم نے ماں کا چہرہ دیکھ لیا پیار بھری نگاہوں سے, میرے اللہ گارنٹی عطا فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک صحابی بڑے چالاک تھے کہ آج ہم جو زیادہ بھاگ رہے ہیں دولت کی طرف, بھاگ رہے ہیں شہرت کی طرف, بھاگ رہے ہیں حسن کی طرف, مگر صحابہ تھے بڑے چالاک تھے. صحابہ کس کی طرف بھاگ رہے
اگر ماں کا چہرہ پیار بھری نگاہوں سے دیکھ لے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا اگر کوئی وفادار بیٹا، اگر کوئی وفادار بیٹی ماں کے چہرے کو دن میں 100 دفعہ دیکھ لے تو اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے کریم آقا مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، او میرے غلاموں، او میرے شہدائیوں، اگر کوئی وفادار ماں کا بیٹا، اگر کوئی وفادار ماں کی بیٹی اپنے ماں باپ کے چہرے کو پیار بھری نگاہوں سے دن میں 100 مرتبہ دیکھے اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بتائیے مسلمانوں، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے میں اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا پاورفل انسان، ہے کوئی دنیا میں اتنا مالدار جو 24 گھنٹوں میں 100 حج کر سکے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا۔ چاہے جتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو، وقت کے خزانے اس کے پاس کیوں نہ ہو، وقت کے خزانے کے انبار کیوں نہ ہو، وہ حج ایک دن میں نہیں کر سکتا 100۔ اگر مان کے چلے ان کے پاس اتنی دولت ہے بھی کہ وہ 24 گھنٹوں میں 100 بار حج کر لے تو آپ کو میں بتا دوں 12 مہینوں میں صرف ایک ہی مہینہ ہے وہ حج کا مہینہ ذوالحجہ، اسی مہینے میں حج آتا ہوگا۔ کیا تو سبحان اللہ، یعنی بندہ چاہتے ہوئے بھی 24 گھنٹوں میں یعنی 100 حج نہیں کر سکتا، مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر اللہ آپ کو 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرے تو سعودیہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ماں کا پیار بھرا چہرہ دیکھ لو اللہ 100 حج مقبول کا ثواب ہی عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد بھی دیکھیں ماں باپ کی شان دیکھیں، اللہ اکبر، ماں باپ اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے زمینوں پر، اس ماں کا حساب ساری زندگی اگر خدمت کرو پھر بھی ماں کا حساب نہیں ادا کر سکتے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور آ کر آقا سے عرض کرتے ہیں، آقا ایک مرتبہ چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، یا رسول اللہ اگر پتھر میں گوشت رکھ دیتا تو گوشت پھٹ کر کے کباب بن جاتا، یعنی اتنی شدید کی دھوپ تھی، اتنی کڑک دھوپ تھی، یا رسول اللہ 6 میل کے فاصلے تک، 6 میل کی دوری تک میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے اس تڑپتی ہوئی دھوپ میں، اس شدت کی دھوپ میں، اللہ اکبر یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے 6 میل کی دوری تک سفر کیا ہے، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ کیا میں نے جو میری ماں نے مجھ پر شفقت کی تھی، جو میری ماں نے میرے لیے خدمت کی تھی، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ میرے آقا کے چہرے میں مسکان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، او میرے پیارے صحابی سن، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب تمہاری ماں درد ذہ میں تڑپ رہی تھی، جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے، جب ماں کو تکلیف ہو رہی تھی اعلیٰ ولادت کے وقت، تو تمہیں جب تم پیٹ میں تھے، جب تمہاری ماں کو تمہارے درد کے جھٹکے لگ رہے تھے، ان تمام جھٹکوں میں سے تمہاری ماں کو درد ہو رہا تھا، ان تمام دردوں میں سے ایک جھٹکے کے درد کا بھی تم نے صلہ نہیں دیا ہے، تو کیا پتا چلا مسلمانوں، جب تم اتنی خدمت کرنے کے باوجود 6 میل کے فاصلے اللہ پر کڑک کی دھوپ میں ایک صحابی بوڑھی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے 6 میل کے فاصلے تک طے کرائے، پھر بھی درد کے وقت، جھٹکے کے وقت جو درد محسوس ہوئے تھے، ان دردوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی حق اس صحابی سے ادا نہیں ہو سکتا، ہم تو اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی ماں باپ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ مگر آقا کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر غریب ماں ہے، غریب باپ ہے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ خدمت کا طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، دھیمی آواز سے بات کرو۔ اگر ماں باپ کھڑے ہیں تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اگر ماں باپ کہیں چل رہے ہیں تو ماں باپ کے آگے آگے نہ چلو، ماں باپ کے پیچھے پیچھے چلا کرو، ماں باپ کے سامنے غلام کی حیثیت سے رہا کرو، ماں باپ کے سامنے ایسے رہا کرو جب آقا کے سامنے غلام کھڑا رہتا ہے، ماں باپ کے سامنے ایسے کھڑا ہو جاؤ جیسا کہ بادشاہ کے سامنے ایک ادنا سا غلام رہتا ہے۔ ماں باپ کے آگے اونچی آواز سے بات نہ کرو، اگر اس شان سے اگر تم دنیا سے جاؤ گے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں تمہارے اعمال میں اگر سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ کا وفادار بن کے اس دنیا سے جاؤ گے، قبر کے فرشتے کہیں گے او ماں کے وفادار انسان
اللہ تمہیں جنت ہی عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں جنت کا مہمان بنا دے گا۔ مگر آج کل کے نافرمان بیٹا ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے، ماں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، ماں کو پریشان کرتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ نہ یہ نفل ہے نہ یہ سنت ہے، بلکہ ماں باپ کی خدمت کرنا قرآن کے حوالے سے فرض ہے۔ جو انسان ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، چاہے دنیا کی ساری نیکیاں وہ حاصل کر لے، اللہ کے بارگاہ میں ساری نیکیاں ان پہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ماں باپ کو وفادار، اگر آپ چاہتے ہیں ماں باپ کو راضی کر لو، تو آئیے ماں باپ کے حوالے سے آج کی میری گفتگو ضرور سماعت کریں۔ ایک صحابی رسول ہے، جاگنے کا وقت ہے، موت کا وقت قریب ہے، اللہ اکبر۔ صحابی کسے کہتے ہیں پہلے سماعت کر لیں۔ صحابی وہ ہے جس نے نبی کو دیکھا ہے اور حالت ایمان میں دنیا سے جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ کہتے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دنیا میں پیر بہت ہے مگر میرے مصطفیٰ سے بڑے پیر آج تک دنیا میں کوئی جنم ہی نہیں لیا۔ مصطفیٰ سے زیادہ اللہ نے حسین کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، میرے مصطفیٰ سے زیادہ نیک اللہ نے کسی کو آج تک پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس پیر کا مرید ہے صحابہ۔ کہتے سبحان اللہ۔ انتقال کا وقت قریب آیا، اللہ اکبر، مگر آپ کو پتا ہے کہ موت کے وقت جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کلمہ کی بدولت اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہتے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے مرنے والوں کے پاس آہستہ سے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زبردستی نہیں کرنا چاہیے، کیا پتا وہ انکار کر دے، بلکہ ان کی کانوں میں پاس میں جا کر کے یہ کلمہ بار بار پڑھنا چاہیے۔ اگر تو ہوش آ گیا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تو بیڑا پار ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابی رسول ہے، موت کا وقت قریب ہے، جاگنے کا وقت قریب ہے، کلمہ پڑھنے کی بہت کوشش کر رہی ہے مگر کلمہ زبان پر نہیں آ رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے وہ صحابہ۔ اللہ اکبر، میرے آقا حیات میں تھے، صحابی رسول دوڑ کر اللہ یہ رسول ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، جاگنے کا وقت ہے آقا، مگر ہم لوگ کلمہ پڑھانے کی بہت کوشش کر رہی ہے مگر اس کی زبان میں کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، پتا نہیں کیوں۔ اللہ کے رسول اٹھے اور خود چل کر میرے آقا اور صحابی رسول کے پاس تشریف لائے۔ کہتے سبحان اللہ۔ خود چل کر میرے آقا اور صحابی رسول کے پاس چل کر تشریف لائے۔ بیماریوں کی تیمارداری کرنا، بیماریوں کے حال پرسی کرنا، بیمار انسان کو دیکھنے جانا، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ عزیزان اسلامیہ، میرے چل کر تشریف لے گئے، میرے آقا نے صحابی کو کہا پڑھو میرے پیارے صحابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میرے آقا جیسے ہی کہا پڑھ صحابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ صحابی پڑھنا چاہ تو رہے تھے، بار بار کوشش کر رہے تھے مگر کلمہ زبانوں پر جاری نہیں ہو رہا ہے، یعنی پریشان ہو رہے ہیں صحابی، کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لے تاکہ کلمہ کی فضیلت حاصل ہو جائے مگر زبان میں کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے صحابیوں، جاؤ ان کی بیوی کو بلا کر کے لاؤ۔ ان کی بیوی کو بلا کر لایا گیا۔ میرے آقا نے ان کی بیوی سے پوچھا بتاؤ تمہارے شوہر کے حوالے سے تمہارے ساتھ کیسا ان کا کردار تھا، تمہارے ساتھ یہ کیسے زندگی بتاتا تھا، تمہارے ساتھ یہ ان کے زندگی گزارنے کا اسٹائل کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بیوی نیک خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ، مجھ سے یہ بڑی محبت کرتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا مگر یا رسول اللہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے، اتنا سننا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ صحابیوں جاؤ اس کی ماں کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس صحابی کی ماں کو بلا کر کے لایا جاتا ہے۔ صحابی کی ماں جب آتی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا او مائی بتا اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ تم اپنے بیٹے سے خوش ہو۔ جب ماں یہ بات سنتی ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے اور رسول اللہ نہیں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، میں اپنے بیٹے سے خوش نہیں ہوں، یا رسول اللہ میں ناراض ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مائی کیوں ناراض ہے، اپنے بیٹے سے کیوں خفا ہے، کیوں ناراض ہے؟ مائی کہتی ہے یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کی بات مانتا تھا، میری بات نہیں مانتا تھا، مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، میں اس لیے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان کی بیوی کہتی ہے یا رسول اللہ ہاں ان کی ماں نے سچ کہا ہے کہ مجھ سے محبت تو
تھا، ماں کو ناراض کرتا تھا، اتنا سننا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا او مائی اسے آج معاف کر دے، اگر تم نے اسے معاف نہیں کیا معاف کر دے، ورنہ ان کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس واقعے سے کیا پتا چلا، یعنی اگر ماں ناراض ہے تو مرنے والوں کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، مرنے والا کلمہ بھی چاہتے ہوئے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ہم تو گنہگار ہیں، وہ تو صحابی رسول تھے، ہم تو گنہگار اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ارے وہ تو صحابی امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ پیروں کے پیر، تمام پیروں کے پیر میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس صحابی کی نماز کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا، مگر وہ صحابی کو موت کے وقت کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں ناراض تھی۔ اگر تمہاری ہماری سب کی ماں اگر ہم سے ناراض ہو تو بتاؤ گنہگاروں ہمیں کلمہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے، موت کے وقت ہماری زبانوں میں کلمہ کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ آؤ ماں باپ کو راضی کر لو، رہتی دنیا میں ماں باپ کو خوش کر لو تاکہ ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے۔ اتنا سننا تھا کہ ارشاد فرماتے ہیں مائی اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میں بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ اتنا سننا تھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ میرے صحابیوں لکڑیاں اکٹھی کی جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کا حکم پاتے ہی تمام صحابی لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں۔ جب لکڑیاں بہت ساری اکٹھی ہو گئی میرے آقا نے حکم جاری فرمایا ان لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ لکڑیوں میں آگ لگا دی جاتی ہے، آگ بھڑک جاتی ہے، دہکتی ہوئی آگ میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس صحابی کو اٹھاؤ، اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے جتنا خفا کیوں نہ ہو، جتنا ناراض کیوں نہ ہو، بیٹوں کی تکلیف میں، اولاد کی تکلیف میں ماں کا دل ایسے پگھلتا ہے جیسے آگ اس کے حوالے سے موم بتی پگھلنے لگتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے پانی میں نمک جاتے ہی نمک جیسے گھل جاتا ہے ویسے ماں کا دل اولاد حق میں گھل جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا جیسے صحابیوں کو میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ اس صحابی کو آگ کے حوالے کر دو۔ صحابی کو اٹھایا گیا، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، ماں تھر تھر کانپنے لگتی ہے، ماں کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ماں پکار کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ چاہے جتنا بڑا بے وفا کیوں نہ ہو میرا بیٹا، میری اولاد جتنا خراب کیوں نہ ہو، یا رسول اللہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میرا بیٹا دہکتے ہوئے آگ میں میری آنکھوں کے سامنے جائے۔ یا رسول اللہ چاہے جتنا بے وفا کیوں نہ تھا میری ممتا یہ کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ تمام صحابہ کہتے ہیں بس ماں کی زبان میں معافی کے الفاظ آئے تھے، ادھر صحابی کی زبان میں کلمہ جاری ہو گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رسولنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر۔ صحابی فرماتے ہیں بس صرف ماں نے اتنا کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا ماں کی زبان میں معافی کے الفاظ آتے ہیں، معافی کے تو شبد ان کی زبانوں پر آتے ہیں، ادھر صحابی کی زبان بول پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس صحابی کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے اور دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا اس واقعے سے کہنے کا مطلب یہ ہے چاہے جتنا بڑا نماز کیوں نہ ہو، جتنا بڑا حاجی و قاضی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر ان کی ماں اگر ان سے ناراض ہے تو یہ نماز آپ کو نہیں بچا سکتی، یہ حج و زکوٰۃ آپ کو نہیں بچا سکتے۔ نماز بھی پڑھو، نماز فرض ہے، اگر حج آپ پر فرض ہے تو حج بھی کرو، اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو مال کی زکوٰۃ بھی نکالو۔ یہ ارکان کرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی راضی کر لو تو تمہاری نماز بھی تمہیں بچاتے ہوئے نظر آئے گی، تمہارا حج بھی تمہیں بچاتا ہوا نظر آئے گا، رمضان کے روزے بھی تمہیں بچاتے ہوئے نظر آئے گے، سارے